بڑھاپا، موت نہ بھی ہو، قبر نہ بھی ہو، تو بڑھاپا بجائے خود ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارا یہ سفر کیسے گزرتا ہے، کیسے گزر رہا ہے یہ سفر۔ مجھے والد محترم رحمہ اللہ کبھی نہیں بھولتے، 90 سال کی عمر میں چھت پہ ایک دفعہ تنہا بیٹھے ہیں، اور بہت دفعہ وہ کہتے تھے مجھے کبھی تنہائی کا موقع دیا کریں۔ تنہا بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس خبر گیری کے لیے حاضری دیتا ہوں کہ خیریت تو ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے مسلسل رو رہے ہیں۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے بیٹا آج میرا ماں کہنے کو دل چاہتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں کس کو کہوں ماں، میرا دل چاہتا ہے۔ ایک دفعہ بہت دیر تک سسکیاں، پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے نیند نہیں آتی۔ پوچھا نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں آتی کہ میں رات کو لیٹتا ہوں تو وہ 25 سال کی عمر میں جانے والی تیری بہن یاد آتی ہے جس کا جنازہ اٹھایا تھا، اور 45 سال کی عمر میں جو بیٹے کی لاش اٹھائی تھی، کبھی وہ یاد آتی ہے، کبھی سٹیج کے وہ بزرگ جو میرے دائیں و بائیں روپڑی، لکھوی اور غزنوی علماء بیٹھے ہوتے تھے وہ یاد آتے ہیں، کبھی وہ خوبصورت اور عظیم شاگرد 20، 25، 30 سال کی عمر میں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا وہ یاد آتے ہیں، کبھی رشتہ دار اقربا یاد آتے ہیں، ان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے تیرتی ہیں، اور پھر یہ یاد آتا ہے کہ آج میرے دوستوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، میں تو کسی کے ساتھ دکھ سکھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے یہ یاد کرتے کرتے، لاشوں کو گنتے گنتے اور میتوں کی تعداد شمار کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے اور مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو ہم اتنا ہی زوال کا شکار کر دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو عقل کیوں نہیں ہے؟ بوڑھوں کو دیکھ کر بھی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آخرت کے سفر کی تیاری کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ارحم الراحمین ہے نا، وہ رب العالمین ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم جتنی عمر دیں اتنا ہی اس کو الٹا کر کے پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ کچھ وہ ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ بچتے ہیں وہ عمر کے نکمے ترین حصے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، وہی بچپن واپس آ جاتا ہے۔ اکھڑی اکھڑی بہکی بہکی باتیں، چھوٹی چھوٹی سی فرمائشیں، چھوٹے چھوٹے سے احساسات اور فیلنگز، اسی لیے تو رب تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا ہے، خصوصی طور پہ کہا ہے، یاد رکھیے گا وہ لوگ جن کے گھروں میں بوڑھی مائیں موجود ہیں، بوڑھے باپ موجود ہیں، ان کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھیے، سب سے زیادہ شیڈیول میں ان کے لیے وقت رکھیے گا، سب سے زیادہ احتیاط ان کے معاملے میں کیجیے گا، اور سب سے زیادہ احساس ان کا کیجیے گا، کیونکہ ان کے احساسات بہت گہرے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس والد محترم کو لے کے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو 10 منٹ پہلے جو کام کیا ہے بعض دفعہ وہ یاد نہیں رہتا، لیکن 40 سال پہلے کی باتیں ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی بزرگ تھے، اس عمر میں
چند منٹ پہلے کیا ہوا کام بعض دفعہ یاد نہیں رہتا، 40-50 سال پہلے کی باتیں یاد رہتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ 80 اور 90 سال کی بوڑھی ماں یا بوڑھا باپ جب آپ اس کی خدمت کر کر کے کبھی اکتاہٹ کا احساس کر کے اونچا بولتے ہیں تو اس کو آپ کا بچپن 50 سال پہلے والا یاد آ جاتا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کہا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، جب تیرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر تو ان سے اف نہیں کہنا ہے، ڈانٹ والا لفظ نہیں بولنا ہے، وقل لهما قولا كريما، باتوں میں لہجوں میں بڑی نرمی پیدا کر لینی ہے۔ یہ زندگی کا آخری سٹیج ہوتا ہے، جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک فائنل سٹیج کو بیان کیا۔ دوبارہ ترتیب کو ذہن میں لائیے گا کہ سب سے پہلا سٹیج کھیل میں، دوسرا سٹیج تماشوں میں، تیسرا سٹیج زیب و زینت حسن و جمال زیبائش و آرائش میں، چوتھا سٹیج تفاخر میں، پانچواں سٹیج تکاثر میں، ایک دوسرے سے زیادہ مال کو حاصل کرنا، یہ کرتے کرتے بڑھاپا طاری ہو گیا۔ میں نے عرض کی تھی کہ ہر اگلا سٹیج پہلے سے مشکل ہوتا ہے، اور میں عرض کرتا چلوں ہر اگلا سٹیج پہلے سے مشکل بھی ہوتا ہے، اور ہر اگلے سٹیج پہ پہنچ کے پچھلا سٹیج فضول سا لگنے لگتا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے آٹومیٹیکلی کھا رہے تھے، پھر ہم دنیا میں آئے تو ماں کے پستان سے کچھ محنت کر کے ہمیں دودھ کا انتظام کرنا پڑا، اور آگے بڑھے تو فیڈر کے ذریعے سے ہماری خوراک کا انتظام ہوا، ماں باپ ہماری صفائیاں کرتے رہے، اور آگے بڑھے روٹی کے نوالے خود توڑنے پڑے، کماتے ماں باپ رہے اور ہم ان کی کمائی کھاتے رہے، لیکن اپنا خیال خود کرنا پڑا، اور آگے بڑھے زندگی اور مشکل ہو گئی، کمانا خود پڑا، پہلے فرمائشیں کرتے تھے اب فرمائشیں پوری کرنی پڑی، اور آگے بڑھے بڑھاپے کے اندر زندگی اور مشکل ہو گئی۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر اگلے سٹیج میں پہنچ کے پچھلا سٹیج عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ میں ایسے بھی کیا کرتا تھا، میں اس کو سب کچھ سمجھتا تھا، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اسے سب کچھ سمجھا، پھر چھوٹے چھوٹے کھلونوں میں آئے اسے سب کچھ سمجھا، لڑکپن میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، جوانی میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، بزنس میں آئے تو اسے سب کچھ سمجھا، بڑھاپے میں آئے، اور اس کے بعد جب موت کا مرحلہ آیا پھر سمجھ آئی وہ سارے سٹیج ہی فضول تھے، زندگی تو اب شروع ہو رہی۔